وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم إن آية ملكه یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہے، زبر ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ آیت، آیات نہیں پڑھ سکتے، اس کو مارک کریں. ان آیت ملکہ ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى پھر سے اونچی آواز سے پڑھیں. آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة پھر سے وبقية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پھر سے پڑھیں دھیان سے اور اپنی غلطی خود ٹھیک کریں. لآیات ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر. تو زبر کو لمبا کھینچیں گے؟ نہیں، سب کو پتا ہے. کس کس کو لمبا نہیں کھینچتے؟ زبر زیر پیش جس حرف پر آئے اس حرف کو لمبا نہیں کھینچتے. سب کو معلوم ہے نا یہ. جب بھی پڑھا کریں، سنا کریں تو خاص طور پہ
اس چیز پر توجہ کیا کریں کہ جو بھی حرف آپ سن رہے ہیں اس کی آواز کیسی ہے. پھر سے پڑھیں ان فی ذالک. وقالا اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان کہ یاتیکم آ جائے گا تمہارے پاس التابوت تابوت صندوق فیہ جس میں سکینتن تسکین ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور باقی ماندہ مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے الملائکہ فرشتے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. وقال لہم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے. کون سے نبی تھے یہ؟ جی شمول. ان آیت ملک ہی اس کی بادشاہت کی یا اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی علامت. آیت علامت. ایاتیکم کہ آئے گا تمہارے پاس کیا التابوت تابوت باکس. تابوت کا لفظ ہے نا اس کا روٹ ہے تے واو بے. توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی؟ پلٹنا. تو جو باکس ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے؟ جیسے بیگ ہے آپ کا یا بکسا ہے آپ کے پاس, باکس ہے بڑا سا گھر میں رکھا ہوا. اب تو باکس کی جگہ کس نے لے لی؟ کبرز نے لے لی. ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بار بار اس کی طرف پلٹتے. ہر چھوٹے بڑے کام پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں. جیسے بیگ سے میں نے جس طرح ریلیٹ کیا. تو تابوت عام لفظ ہے جس میں مردے کو بھی دفناتے ہیں, بڑے باکس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ایک خاص تابوت کی طرف اشارہ, ایک باکس کی طرف اشارہ. فی ہی اس میں سکینتن سکینت ہے. سکینت سین کاف نون سے یعنی سکون کی چیز ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وہ سکینت کیا ہے؟ یعنی اس باکس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انہیں سکون حاصل ہوتا تھا. وبقیتن اور کچھ باقی ماندہ. بقیہ کا روٹ کیا ہے؟ بے قاف یہ. مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ گئے آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون. آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے. اب اس میں کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں من کی بوتل تھی, تورات کی تختیاں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. تو وہ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی کچھ جن میں نمایاں طور پر یہ چیزیں تھی وہ ایک طرح سے پریزرو کی ہوئی تھی. تو ان چیزوں کو چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی نا, من کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف. عصا کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں خاص وہ سانپ بنایا تھا, نشانی کے طور پہ دیا تھا. تورات کیا تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ تو یہ تو تبرکات ہو سکتے ہیں, اور یہ تو نہیں کہ یار جھوٹی چیز گاڑ کے کہا کہ یہ تبرک ہو گئی. تبرک کا کانسیپٹ تو ہے, لیکن تبرک وہ چیز متبرک ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہمارے پاس اس وقت سب سے متبرک چیز کیا ہے؟ قرآن پاک. یونانیمسلی سب نے یہ کہا قرآن پاک, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب بعض لوگوں نے تبرکات کے نام پر, میں ایک لفظ بولوں گی بہت ہی سخت ہوگا, خرافات کا سلسلہ شروع کر رکھا. خرافات کیا ہوتی ہیں؟ بیس لیس, جس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ پتھر متبرک ہے, یہ فلاں چیز متبرک ہے, اس پہ فلاں کا ہاتھ لگا تھا, اس پہ فلاں کا پاؤں لگا تھا, اس پہ فلاں نے یہ کیا تھا, ان چیزوں کو متبرک. مجھے ترکی میں اور سیریا میں جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں پر جیسے ہمیں کچھ جگہیں دکھائی گئی تو کچھ جگہ ایسی تھی کہ جس میں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں, وہاں کمرہ بنا ہوا ہے اور
چادریں لٹکی ہوئی ہیں اور کوئی ایسے کوئی مونیومنٹ سا بنا ہوا، تو بھئی یہاں کیا ہے؟ کوئی قبر ہے، دفن ہے؟ نہ کوئی قبر ہے نہ دفن ہے. فلاں بزرگ گزرے تھے، وہ یہاں بیٹھے تھے اور پھر چلے گئے تھے، اور چونکہ وہ یہاں بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے اس بیٹھنے کی جگہ کو کیا بنا لیا؟ تبرک کی جگہ. اور اس کا اہتمام، اور اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. یا کوئی کہیں فوت ہو جاتا ہے مردہ، اور مردہ جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے جسم سے کیا کیا نکلتا ہے پتہ نا؟ مردے کے جسم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اتنا تعفن ہوتا ہے. لوگ اس کے اوپر قبر بنا کے کہتے ہیں یہ متبرک ہے، اس میں بڑی برکت ہے. یہ نہیں پتا اندر کیا ہے. تو ہر چیز تبرک نہیں ہوا کرتی. کوئی کسی گلاس میں پانی پی لے تو وہ کہے کہ جی یہ گلاس متبرک ہو گیا، اب اس کو وہاں چڑھا دو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ برکت کا کانسیپٹ نہیں، برکت ہے. مثلا برکت کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. یعنی گھر میں اگر کوئی بڑا ہے تو اسے باعث برکت سمجھو. اس برکت کو ہم کہاں اٹھا پھینکتے ہیں؟ ہومز میں. وہ برکت ہومز کو دے آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نام میں برکت ہے، قرآن میں برکت ہے. یہ بابرکت چیزیں. یعنی برکت کا کانسیپٹ ضرور ہے، لیکن ان چیزوں میں برکت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہر چیز کو من گھڑت طور پر بابرکت بنا لینا یا کسی قبر کو برکت کی جگہ بنا لینا، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز ثابت ہے؟ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ تابوت میں برکت کی چیزیں تھیں، لیکن وہ ساری متبرک کیوں تھیں؟ ساری اللہ کی طرف سے تھیں. اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اور وہ بھی یعنی خاندان نبوت کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. اور خاندان نبوت کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو برکت والی نہ ہو. تحملہ الملائکہ، اور واقعی وہ بابرکت صندوق تھا کہ جس کو فرشتے اٹھا کے واپس لائیں گے اب تمہارے پاس. اب اللہ تمہاری مدد فرشتوں سے کرے گا اگر تم میں کیا ہوگا؟ استقامت ہوگی. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا. کیا کہا؟ ان آیت ملکہ، اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی علامت. کس کی بادشاہت کی علامت؟ طالوت کی. یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، تمہارا تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، جو کس نے لے لیا تھا؟ امالکہ نے ان پہ حملہ کر کے ان سے چھین لیا تھا. فیہ سکینۃ، اس میں سکینت ہے. سکینت کس چیز کی؟ کہ جب وہ واپس آئے گا تو تمہیں یقین آ جائے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں واقعی طالوت کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ درست تھا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور ویسے بھی صرف طالوت کی بادشاہت پر ہی سکینت نہیں، بلکہ جو اس میں تبرکات تھے وہ بھی ان کے لیے سکینت کا باعث تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خوف کا وقت ہو اور قرآن پاک آپ کے پاس ہو تو آپ کو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں، ایک سکون ہوتا ہے نا. مثلا آپ قرآن پاک گود میں لے کے بیٹھے ہو، خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ میں زلزلہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا اس وقت؟ صرف وہ قرآن کے پاس ہونے سے اور نہ ہونے سے فرق پڑتا نا کیفیت میں. تو ان تبرکات کے ہونے سے وہ جو تسکین کی کیفیت تھی اس کی طرف اشارہ ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ گئے، یعنی ان تبرکات میں سے جو نسل در نسل آگے جا رہے تھے. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کے تمہارے پاس لے آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اگرچہ اس کا سخت امتحان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرشتوں سے کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو. تو ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. کیا نشانی؟ کیا نشانی ہے تم سب کے لیے اس میں؟ اگرچہ خاص معنی اس قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے،
لیکن ہر ایک کے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ اگر تم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو گے، طالوت کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا نا. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تو خاص کانٹیکسٹ میں، لیکن بعض اوقات عام حالات میں بھی ہماری زندگی میں کئی فیصلے ہوتے ہیں نا. مثلاً آپ دیکھیے کہ کوئی بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں زندگی میں، کوئی خاص ڈگری لینے کا، کہیں کو خاص پڑھنے کا، شادی کا، کوئی گھر خریدنے کا، کئی فیصلے کرتے ہیں نا آپ، یا نہیں؟ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، اس وقت تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، بعد میں آپ ریگریٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یا اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، یا اچانک کوئی بیماری آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، اب آپ کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، فیصلہ قبول نہیں ہے آپ کو اللہ کا، یعنی تقدیر پہ راضی نہیں. تو تقدیر پہ ناراض ہونے سے انسان مسلسل بے چینی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کیا لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تو ہو گیا. اب آپ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اب طالوت کو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے ایز اے لیڈر، پھر کیا ہوا، طالوت ہی کے ذریعے ان کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت حشمت واپس ملی. یعنی آپ سوچیں نا کہ وہ خود بڑے معزز اور بڑے سردار اور بڑے لوگ تھے، بڑے مالدار تھے، انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا ہمیں کوئی لیڈر ملے، لیڈر مل گیا طالوت جیسا جس کے پاس مال نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ لیڈر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات مانی، اب وہ مان ہی نہیں پا رہے، ایکسپٹ نہیں کر رہے، مینٹل بیریئر ہے نا، ایکسپٹ نہیں کر رہے. اس کو عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے، یعنی بعض اوقات آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا کسی کے انڈر کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات ماننا. تو کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ایسا قبول کر لینا اپنے نفس کے خلاف، وہ دراصل کیا ہے، چاہے وہ چیز ناپسند ہو، لیکن اگر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسی چیز کے اندر سے بے شمار خیر و بھلائیاں نکلتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ تقریباً 30 سال میں میچور ہوتا ہے اور 200 سال تک پھل دیتا ہے. جی، اور یہ جو آپ پھول لگائے ہوئے باہر، یہ کتنے 100 سال چلیں گے؟ 2 دن میں نکل آئے اور 2 ہفتے رہ لیں گے یا 2 مہینے رہ لیں گے بس. یعنی ایک پودا وہ جو جلدی گرو کر لیتا ہے، جلدی نتیجہ نکل آتا ہے، جلدی اس میں سے فروٹس نکلتے ہیں، اور ایک پودا ہے وہ 30 سال تک کوئی نہیں پھل دے رہا اور آپ کو صرف اس پہ خرچ کرنا پڑا یا آپ کو انتظار کرنا پڑا. لیکن جب ایک دفعہ وہ شروع ہوتا ہے تو پھر 200 سال تک پھل دیتا رہتا ہے، اور بعض درخت اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. انسان عموماً جلد باز ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہر چیز فوراً ٹھیک ہو اور میری مرضی کے مطابق ہو. اللہ نے دنیا ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنائی، اور یہاں بھی کیا ہے کہ ان آیت ملکی ہی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا، اسی کی نگرانی تمہاری کھوئی ہوئی چیز تم کو واپس مل جائے گی. اور یہ جو بات ہے نا، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تو اس سے ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ دین کا فہم بڑھے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالی کے احکامات سمجھ آئیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اتنی زیادہ گہری سوچ ہوگی. کیونکہ شرط رکھ دی گئی نا، کس سے؟ نشانی کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ایمان شرط ہے. آیات کس کو سمجھ آتی؟ مومنوں کے لیے. اللہ کی باتیں تو سچی ہیں لیکن سب کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے فیصلے سچے ہیں لیکن سارے لوگ نہیں مانتے، وہ الجھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے. تو ایسا کرنے میں صرف اپنا ہی نقصان ہے.